السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، پچھلے دو درس سے ہم اللہ کے نبی سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے تعلق سے سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ سنا کہ کس طرح سے لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار گناہوں سے باز آنے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی دعوت دی، لیکن آپ کی قوم نے ہمیشہ آپ کا مذاق ہی اڑایا، آپ کو جھٹلایا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اللہ کے عذاب کو بلا لیں۔ آخر کار اللہ رب العزت نے عذاب لے کر فرشتوں کو بھیجا۔ اب آگے فرشتوں کا جواب اور قوم لوط پر عذاب۔ فرشتے بولے، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے، تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ اور تم میں کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہیں پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آیا، ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان اوباشوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی تو فرشتے گویا ہوئے، اے لوط، گھبراؤ نہیں، دروازہ کھول دو اور ان مسخروں کو آگے آنے دو۔ ہم لونڈے تھوڑی ہیں کہ یہ آگے بڑھ کر ہم کو دبوچ لیں گے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم ان بستیوں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیں۔ آپ ایسا کریں کہ رات کا جب کچھ حصہ گزر جائے تو اپنے گھر والوں کو ہمراہ لے کر یہاں سے چلے جائیں، لیکن آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس کا انجام وہی ہوگا جو دوسرے مجرموں کا۔ اب ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، صرف صبح ہونے کی دیر ہے، اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ جب عذاب آیا تو ان کی بستیوں کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا گیا، ان کی فلک بوس عمارتیں زمین پر اوندھی گرا دی گئیں، ان پر سخت پتھروں کی ایسی موسلادھار بارش کی گئی کہ وہ سب خاک سیاہ بن کر رہ گئے۔ سعدون، امورا، اوما اور زبوئیم، ان کی چاروں بستیاں اس جگہ آباد تھیں جہاں آج کل بحر مراد یا بحر لوط ہے۔ اب بھی بحر لوط سے دھوئیں کے بادل اٹھتے رہتے ہیں اور کثرت سے زلزلے آتے رہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کا رات کو نکل جانا۔ لوط علیہ السلام اپنے سوائے زوجہ کے باقی گھر کے افراد کو رات کو لے کر نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو لپیٹ دیا اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کی تمام بستیوں کو اپنے سر پر سے اٹھایا اور اتنا بلند کیا کہ آسمان والے ان کی بستیوں میں رہنے والے مرغوں کی آواز اور کتوں کی بھونک سن رہے تھے۔ پھر ان کو پلٹ کر نیچے گرا کر اوپر سے پتھروں کی بارش برسا کر تباہ و برباد کر دیا۔ خیال رہے کہ 4 بستیوں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ 5ویں بستی جو سب سے بڑی تھی اس کا نام سدوم تھا، جسے قرآن پاک میں متفقات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تنبیہ: جو پتھر ان پر برسائے گئے تھے ان پر نشانات تھے جن کی وجہ سے وہ دوسرے پتھروں سے ممتاز تھے۔ ان پر خطوط تھے یا مہریں تھیں، یا ان پر ہر شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ جس جس کا نام تھا اسی پر وہ پتھر گرا اور وہ مر گیا۔
لوط علیہ السلام کی قوم کو جب پتا چلا کہ آپ کے پاس نوجوان مہمان آئے ہوئے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے اپنے برے ارادے سے آئے۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ مجھے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، اور آپ نے فرمایا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، بولے اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے ستھری ہیں۔ دیگر حضرات نے ترجمہ میں میری بیٹیاں ذکر کیا ہے۔ اعلی حضرت کا ترجمہ تفاسیر کے مطابق اور اللہ کے نبی کی شان کے لائق ہے، جبکہ دیگر تراجیم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے متعلق یہ بات کہی۔ اگرچہ ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے بیٹیوں کے متعلق کہا کہ تم ان سے نکاح کر لو، لیکن یہ قول مختلف بحثوں سے مردود ہے۔ آپ کی دو بیٹیاں تھیں، بنات جمع ہے، نیز دو بیٹیاں پوری قوم کے لیے کیسے؟ کیا صرف اس قوم کے دو سردار مراد تھے یا پوری قوم؟ کیا کافروں سے نکاح جائز تھا؟ ابو شیخ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ ابن ابی حاتم نے ابن زبیر سے، مجاہد اور ابن عساکر نے سدی سے بیان کیا ہے کہ یہاں لوط علیہ السلام نے جو بنات کا ذکر کیا، اس سے مراد آپ نے اپنی قوم کی عورتیں لی ہیں۔ ہاں اولا سے اشارہ کو بمنزل حاضر کے سمجھ کر کیا اور ان کی اضافت ان کی طرف کی، اور بناتی کہا، اس سے مراد یہ کہ ہر نبی اپنی امت میں باپ کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرائت میں ہے، نبی مومنوں کے ان کی جان سے زیادہ مالک ہیں، کیونکہ وہ ان کے باپ ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن اس میں ازواجہ امہاتہم پہلے اور وہو اب لہم بعد میں ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ترجمہ کیا ہے، علامہ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اسے ہی پسند کیا اور اپنے مختار پر دلائل قائم کیے ہیں۔ تفسیر کبیر کی عبارت ملاحظہ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس کلام میں دو قول ہیں۔ حضرت قتادہ نے کہا اس سے مراد آپ کی اپنی حقیقی بیٹیاں ہیں، لیکن حضرت مجاہد اور سعید بن زبیر نے کہا کہ اس سے مراد آپ کی امت کی عورتیں ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی بیٹیاں ہی تھیں۔ ان کی طرف قبول دعوت اور مطابعت کی وجہ سے منسوب کیا، اس لیے کہ نحویوں کا ضابطہ یہ ہے کہ حسن اضافت میں ادنا مناسبت کافی ہے، اس لیے کہ آپ ان کے نبی تھے اور نبی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، لہذا نبی ان کے باپ ہوئے۔ علامہ رازی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں یہی قول میرے نزدیک مختار ہے۔ اس کے مختار ہونے پر کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کا اپنی بیٹیوں کا اوباشوں اور فاسقوں فاجروں پر پیش کرنا بہت بعید ہے، اہل مرتد کے لائق نہیں۔ اکابر انبیاء یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسری وجہ، آپ نے فرمایا ہا اولائے بناتی ان اطہر لکم، آپ کی اپنی حقیقی بیٹیاں اتنی عظیم جماعت کو کافی نہیں ہو سکتی تھیں، امت کی عورتیں ان تمام کو کافی ہو سکتی تھیں۔ تیسری وجہ، صحیح روایت ہے کہ آپ کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام زنتا اور دوسری کا نام زعورہ تھا۔ لفظ بنات کا اطلاق بالحقیقت دو بیٹیوں پر صحیح نہیں، کیونکہ جمع کے کم سے کم 3 فرد ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں،
اسی کے ساتھ لوط علیہ السلام کا باب مکمل ہوا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کے درس میں ہم اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان سماعت کریں گے۔ آپ تمام سامعین اکرام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء اکرام اپنی امت کو جن جن گناہوں اور برائیوں سے بچنے کی دعوت دیتے تھے، میرا کریم ہمیں آپ کو سب کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت آنے سے پہلے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو جائے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔